السلام علیکم، شاہراہ دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. میرے ساتھ طیب بلوچ جہاں سے عباسی. بہت ساری خبریں ہیں. ظاہرہ آج کل تو خبروں کا ایک انبار لگا ہوا ہے. ایک طرف ایران اسرائیل جنگ کی جو صورتحال ہے اور پوری بین الاقوامی سطح پہ ایک بہت بڑی خبر ہے. اس کی تفصیلات تو آپ تک پہنچتی رہتی ہیں اور اس پر ہم نے بھی کوشش کی کچھ تبصرہ کریں. لیکن آج جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے دو بڑی خبریں ہیں. ایک خبر وہی مقدمہ مخصوص نشستوں کا جس میں آئین بدلا گیا. تو اب نظر ثانی درخواست ہے، اب دیکھتے ہیں کہ آئین بدلنے والا فیصلہ بدلتا ہے یا نہیں. اور دوسرا، ججز سینیارٹی یا تبادلہ، ججز ٹرانسفر کیس جو کہ 3 جج صاحبان کا تبادلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہوا، جن میں جسٹس سرفراز ڈوگر قائم مقام چیف جسٹس بھی شامل ہیں. اس حوالے سے 5 رکنی لارج بینچ، آئینی بینچ جو ہے جسٹس محمد علی مظہر، اس کی سربراہی میں اس کی سماعت ہوئی ہے اور سماعت اپنے کلائمیکس کی طرف رواں دواں ہے. تو ان دونوں چیزوں پر تبصرہ اور تجزیہ لیتے ہیں اپنے دونوں بھائیوں کا کہ آج مخصوص نشستوں کے کیس کے اندر فیصل صدیقی ایڈوکیٹ نے گاجر اور ڈنڈے کا ذکر کیا. بالکل. تو ان کو باتوں سے ایسا لگا کہ ان کو ڈنڈا پسند ہے. ڈنڈا بھی پسند ہے، گاجر بھی پسند ہے، دونوں چیزیں پسند ہے. سر بات یہ ہے کہ جس طریقے سے چلیں ویسے ہی ہے. تو بیسیکلی وہ جسٹس ہاشم خان کاکڑ کو منتخب کر وہ مخاطب کر کے انہوں نے جو ان کا ایک طریقہ کار ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی مائی لارڈ، آپ کے کہنے پہ میرے 100 صفوں کا مروزات تھا جس کو میں نے شارٹ کر کے 13 صفوں پہ وہ کیا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے تو میری وائف بھی گھر میں جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ دیکھتی ہے. اس نے مجھے بڑا ڈانٹا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو. تو اس میں وہی پھر گاجر اور ڈنڈے کا بھی. جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا نا، انہوں نے کہا کہ تو پھر آپ نے ہاشم کاکڑ صاحب کی تو بات نہ مانی. ہاں پھر تو آپ نے ان کی مانی. تو پھر اس پہ انہوں نے کہا کہ گاجر اور ڈنڈا جو ہے نا، وہ کہیں گاجر پسند ہے، کہیں بھی ڈنڈا. ہاشم کاکڑ صاحب کی بات جو ہے وہ میرے لیے کیرٹ ہے اور بیوی کی ڈنڈا ہے، وہ سٹک ہے. تو بہرحال یہ چیزیں تھیں. لیکن اصل چیز جو ہے نا وہ وہی ہے کہ ابھی تک وہ اپنی مروزات یا اپنا جو پوائنٹ ہے وہ ابھی تک بلڈ نہیں کر سکے. ہوا میں آپ تیر چلائیں کہیں، کیونکہ سر دیکھیں جب بیس ہی غلط ہو نا تو آپ اس کو کتنی حد تک جسٹیفائی کریں گے. نہیں دیکھیں، وہ تو اب انہوں نے کہا کہ میں تو اپنا موقف سٹینڈ تبدیل کر سکتا ہوں. اور وہ انہوں نے کہا کہ رسپونڈنٹ کا حق ہے. وہ اب جو پہلے میں سنی اتحاد کے لیے آیا تھا، اب میں سنی اتحاد کے لیے نہ ہوں نہ PTI کے لیے تو ہوں. ایک موقع پہ یہ بات ہوئی اب بھی میں صحیح، اکثریتی فیصلے کے ساتھ تو ایک موقع پہ یہ بات ہوئی بھی صحیح کہ PTI اور سنی اتحاد کونسل جو ہیں ان میں کبھی آپ PTI کی کبھی سنی. انہوں نے کہا دیکھیں جی PTI اور سنی اتحاد کونسل دو الگ پارٹیاں ضرور ہیں، دونوں کا مفاد وہ مشترک ہے. اور کبھی PTI نے اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ یہ سیٹیں جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کو ملیں، یا سنی اتحاد کونسل کو یہ اعتراض نہیں ہے کہ یہ سیٹیں PTI کو ملیں. ٹھیک ہے، مطلب ہے بندر بانٹ کریں، ریوڑیاں بانٹیں، اپنوں کو دیں، کسی کو دیں، لیکن دیں سنی اتحاد کونسل کو یا PTI کو. دونوں ایک ہی ہیں بیسیکلی، ایک ہی جماعت ہے بیسیکلی. وہ ایک میں ویسے بھی حقیقت تو یہی ہے کہ سنی اتحاد کونسل ایز اے پراکسی آئی تھی نا PTI کے طور پہ، اور وہ بھی آ کے ہی وہ پھنس گئے. وہ پچھلی سماج میں بھی یہی ہوا کہ آپ کے پاس اتنے بڑے بڑے لائر موجود تھے اور وکیل موجود تھے، کسی نے آپ کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ ایک آپ ایسی پارٹی میں جا رہے ہیں جو پارلیمانی پارٹی نہیں ہے، یعنی کہ جس کے اپنے سربراہ نے بھی اس کا الیکشن نہیں لڑا. تو کس طریقے سے اس کو پارٹی وہ، کیونکہ جب قواعد دیکھتے ہیں تو PTI وہ جو سنی اتحاد کونسل ہے وہ اس کرائٹیریا پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتی جس کرائٹیریا پہ اس کو نشستیں دے دی جائیں قانونی طور کے اوپر. اور اسی طریقے سے PTI ہے تو PTI بھی اس کرائٹیریا پہ فٹ نہیں بیٹھتی. اب منصور علی شاہ صاحب ڈیفیکٹو چیئرمین بنا دیں بیرسٹر گوہر کو، اس کو پولیٹیکل پارٹی بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن بات تو یہ ہے کہ اس پارٹی نے گھڑی کی سوئیاں ساری پیچھے کر دیں، آئین کا 3 دن بدل کے 15 دن کر دیں. اور یہ آج بات بھی ہوئی کہ وہ تو آپ پارلیمنٹیرین کی سیاسی وفاداریاں حکم کے لیے تبدیل کر دیں. اچھا یہ جو 39 والا معاملہ تھا، اس میں دو چیزیں ہیں نا، 2 فہرستیں آئی تھی. ٹھیک ہے،
تو 39 वाले पे तो उन्होंने कहा कि जस्टिस जमाल खान को मुखातिब करके कि आपने भी तो फिर वो टाइम जो आइन में या कानून में जिसकी टाइमलाइन चेंज किया। गुंजाइश नहीं थी तो आपने वो भी तब्दील किया नहीं है। उन्होंने कहा, हाँ उस पे उन्होंने कहा कि नहीं आपने आइन की टाइमलाइन तो नहीं, लेकिन जो Statute। स्टैचुरी टाइमलाइन है यानी कानून के अंदर है उसको उसको आपने तब्दील किया है। तो वो उस पे क्या कहा उन्होंने? जमाल खान ने कहा आप बताएं कहाँ पे हुआ, किधर हुआ, मुझे बताएं, साबित करें। तो वो तो मैं अपना फैसला बदल लेता हूँ, ठीक है ना, राय तब्दील कर सकता हूँ। तो वो बहरहाल मुतमईन तो सर क्या करना है, मेन बात यही है कि वो सिर्फ इस मामले को लटका रहे हैं। किस इस फायदा क्या होगा? फ़ायदा मतलब वो अपने तसल्ली शायद चाह रहे हैं कि उसको मुझे आज बताएं आज की पूरी प्रोसीडिंग में कौन सा ऐसा उन्होंने एक ऐसा पॉइंट जिसको हम बेस बनाएं कि उन्होंने ऐसा पॉइंट किया है जिससे जजेस या ये सारे मुतमिन हुए हों, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट जिसको हम अप्रिशिएट कर सकें। अभी तो वो जजमेंट की रीडिंग के ऊपर ही है ना, और फिर उसके अंदर वो जस्टिफाई कर रहे हैं उन सवालात को जजमेंट के ज़रिए से ना, कि वो अक्सरीती जजमेंट। तो आपको क्या लगा कि आज फैसल सिद्दीकी साहब को अपने दलाइल के इख्तिताम पर कल उनको कहा अदालत ने कि आप बस करें, क्योंकि जब समाअत ख़त्म हो रही थी ना तो जैसे समीनुद्दीन खान साहब जो हैं उन्होंने जजेस से मशवरा किया तो उसमें ना सरगोशी सुनाई दी जस्टिस मुसर्रत हिलाली। उन्होंने कहा कि हमारा सर पक गया ये सुन के बक ये फजूल बहस बंद करें, ख़त्म करें इसको। तो उस पर फिर कल के लिए समाअत मुलतवी हो गई। सिद्दीकी साहब, इस केस के हवाले से जो एक राय जो दी जा रही है, जो इस कोर्ट प्रोसीडिंग को बहुत देख रहे हैं, चाहे वो साफत से उनका ताल्लुक़ है या चाहे वकालत से उनका ताल्लुक़ है, वो एक व्यू बहरहाल ये दे रहे हैं कि ये सरासर ये कोशिश की जा रही है कि ये केस किसी तरीके से जिस हद तक मुमकिन हो सके इसको लंबा किया जाए और लास्ट तक डाली जाएं। अच्छा, अब मेरे ख्याल में ये अब उन्होंने नई टुकड़े भी तो छोड़ दिए। जी, उस तरफ भी आते हैं। नई शुरली जो है उसमें वो क्या है। अच्छा, ये पाकिस्तान की शायद क्या, ये दुनिया की शायद हिस्ट्री में पहली मरतबा शायद ये हो रहा हो कि एक वकील साहब इख्तलाफी नोट में जो एरर हैं वो ढूंढ के कोर्ट के सामने रख रहे हैं। एक डाइसेंट व्यू था ना जस्टिस जमाल साहब का और साबिक चीफ जस्टिस जिस पर रिव्यू ही नहीं है, तो उसके ऊपर उस पे क्या खामियां हैं वो बयान की गई आज। जैसे एक मिसाल आपने दी कि जी जस्टिस जमाल साहब को कहा जी कि आपने भी तो कानून में जो है वो जो टाइमलाइन थी वो आपने चेंज की है। तो इस पर भी जस्टिस जमाल साहब को फिर ये कहना पड़ा। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा जो 39 अरकान है उसको भी हमने इस बुनियाद पर कि हो सकता है उनमें से सिर्फ 14 जो हैं वो पीटीआई के हैं जी। जिन्होंने सर्टिफिकेट और पार्टी टिकट जो है वो जमा करवाया। बाकी तो हमने सिर्फ इस फर्ज किया कि यार हो सकता है इन्होंने कराया हो और फिर ये भी कागज इधर उधर हो गया हो, अखज़ किया गया उसकी बुनियाद के ऊपर 39 जो हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर इलेक्शन कमीशन का 41 अरकान को आज़ाद करार देने का, जो कि अक्सरियती फैसले भी आज़ाद करार दिया, फिर वो दुरुस्त हुआ ना। दुरुस्त हुआ। दूसरी बात, अच्छा एक तो ये सारी फैक्चुअल चीज़ें, अच्छा वो उसके जवाज़ या उसकी वजह वो क्या बयान कर रहे हैं कि जी वो कुछ नए जजेस हैं जी, तो उनकी वजह से। अब बात यह है कि अगर या तो कोई सवाल अगर कोई जज करे कोई बैकग्राउंड के तौर के ऊपर तो बात भी समझ आती है। दूसरी अहम बात, आज जब प्रोसीडिंग ख़त्म हो रही थी तो फैसल सिद्दीकी साहब ने जस्टिस समीनुद्दीन खान साहब से पूछा कि सर वो जो आपने हमारा बेंच के ऊपर एतराज़ात की दरख्वास्त खारिज की थी उसकी डिटेल रीजनिंग आ गई हैं। तो जस्टिस समीन साहब ने पूछा कि वो शॉर्ट ऑर्डर तो हमने दे दिया था, तो काफ़ी है, तो वो काफ़ी है आपके लिए, बहरहाल रीजनिंग भी आ जाएंगी। तो कहते हैं फैसल सिद्दीकी साहब, नहीं सर वो हमने ना उस पर रिव्यू फाइल करना है। तो अब बेंच के ऊपर जो एतराज़ खारिज हो गया, अब उस जो इन्होंने किया नहीं अब वो उसके ऊपर जो है वो अब ये रिव्यू जो है वो मांगने के लिए तैयारी की जा रही है। और अच्छा, इसीलिए शायद उन्होंने इससे पहले आर्ग्यूमेंट्स में ये बात कही थी कि मैं एक रहम की अपील भी फाइल करूँगा, एक मेरी मर्सी पटिशन भी आएगी। तो जब उन्होंने पहले ये जुमला कहा तो मुझे समझ नहीं है, मैंने कहा ये मर्सी पटिशन की ये इसके किससे क्या ताल्लुक़ है। तो वो फिर मुझे बाद में जब उन्होंने एंड में ये बात कही कि जी हम उस बेंच पे एतराज़ात के जो दरख्वास्त खारिज हुई है उसके ख़िलाफ़ जो रिव्यू फाइल कर रहे हैं, तो ये खालिसतन सारी चीज़ें जो है इसी तरफ जा रही हैं कि इस केस को डिले किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़
جو قانونی ٹیم جو ہے بالخصوص فیصل صدیقی صاحب وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہماری غلطیاں تھیں، جو مثلاً اب وہ غلطیاں کیا تھیں کہ جی آپ نے ایک ایسی پارٹی کا انتخاب کیا سنی اتحاد کونسل کا جس کے اپنے چیئرمین اس پارٹی کے اس میں یہ ہوا ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑے. نہیں، وہ اکثریتی فیصلے کے اندر بھی کہ وہ جب کہہ رہے تھے نا 11 ججز صاحبان جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی اے پولیٹیکل پارٹی ہے اور عدالت کی جو ججمنٹ ہے اس کو سمجھا نہیں، غلط طور پر سمجھا. الیکشن کمیشن نے بھی اور پی ٹی آئی نے بھی. تو اگر آپ ہمارے پاس آ جاتے کہ تو ہم آپ کو اس وقت اتنا دیا تو اب تو یہ کہا اس پہ انہوں نے کہا کہ جی ہاں جی غلطیاں تو ہوئی ہیں. ہاں تو انہوں نے کہا کہ پھر ہاں یہ سلمان بات اکرم راجہ صاحب نے ہم کیا انہوں نے کہا؟ کہا کہ یہ بات ہم مانتے ہیں جی کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں. تو اچانک سے سلمان راجہ صاحب کھڑے ہو کے اور انہوں نے کہا جی کہ میرا اس سے اختلاف ہے اور میں اس کے اوپر جو ہے وہ الگ سے بات کروں گا کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. تو اس پہ بھی ڈسپیوٹ ہے پاکستان تحریک انصاف و سنی اتحاد کونسل کے دونوں وکلاء کے درمیان، اور سلمان راجہ صاحب کے پاس ایک عہدہ بھی ہے، ظاہری بات ہے، ایک وہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں. دوسری اہم چیز اس پہ جہاں پہ یہ معاملہ ہے اختلافات کا یا اعتراضات کا، وہیں پہ اب اس پوری پروسیڈنگ کو مزید ڈیلے کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی جو درخواستیں لائے جانے کا جو سلسلہ ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ صدیقی صاحب کہ ہو سکتا ہے کچھ درخواستیں پھر اس کے بعد اور بھی آئیں. ہاں پھر وہ کہیں گے پہلے ہم نے ریویو داخل کی، پہلے وہ ریویو سن لیں اور پھر اس سے لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ مجھے تو لگتا ہے اگلے 2 دن کے اندر یہ معاملہ نبٹ جائے گا. سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ کل میرا خیال کل کا دن بھی شاید فیصل صدیقی لے جائیں. آج بھی 2 گھنٹے کی جو تھی ان کی جو بھی گزارشات تھیں وہ انہوں نے سنی ہیں. اس سے پہلے بھی محض 4 گھنٹے جو ہے وہ لے چکے ہیں اور یہ ریویو ہے جس کا اسکوپ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. بالکل. تو جب ججمنٹ اٹسیلف موجود ہے تو وہ تو اسی کے حوالے دینے، تو پھر آپ کو ضرورت کیا ہے جب کہ آپ نے ریویو بھی نہیں داخل کیا. ایڈمٹ بھی کرتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں نہیں مل سکتی اور یہ درست فیصلہ ہے. اختلافی نوٹ میں سے نا وہ ایرر نکال کے کورٹ کو بدل نہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے جمال بندوخیل اور بہرحال ان کی وہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ پلینگ ود دا گیلری، کیونکہ لائیو اسٹریمنگ ہو رہی ہے تو لہٰذا وہ جتنا ایئر ٹائم چاہ رہے ہیں لے رہے ہیں، لیکن یہی ایکسپوز بھی کر رہا ہے ان کو بہت سارا. تو لیکن جیسے جمال بندوخیل نے آخر میں جب وہ رولز کی بات کر رہے تھے کہ جی یہ الیکشن ایکٹ کے تحت جو رولز ہیں، فیصل صدیقی کا یہ کہنا تھا کہ ان رولز کے اندر کہا ہے کہ اگر انتخابی نشان نہیں ہوگا تو وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ڈکلیئر ہو سکتی. تو یہ چیز تو کافی وزن رکھتی ہے ان کی کہ الیکشن ایکٹ اور آئین سے وہ کہتے ہیں کہ یہ رول جو ہے وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا کہ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کا حق آئین اور قانون دیتا ہے تو رولز میں جا کے کیسے اس کو ووٹ کیا جا سکتا ہے. آلدو کے پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جو 94 سیکشن 94 سب اور اس کا رول جو ہے نہیں تھا اور وہ میجورٹی میں انہوں نے اڑا بھی دیا تھا. ہاں تو یہ شاہ جی کا فیصلہ تھا نا. یہ اس پہ جیسے جمال بندوخیل نے کہا کہ بھئی یہ کہ ایک پولیٹیکل پارٹی آپ تسلیم کریں، اس کا الیکشن لڑنے دیں اور پھر آپ اس کو کہیں کہ آپ مخصوص نشستوں کے حل نہیں ہو سکتے. لیکن اختلاف وہیں پہ ہے کہ کتنے ارکان پی ٹی آئی کے ہیں کاغذات نامزدگی داخل کرنے تک. اور دوسری ایک اور بات بھی آئی نا آج جب وہ جسٹس محمد علی مظہر جو ہیں انہوں نے جب یہ 13 جنوری کے فیصلے کی بات ہو رہی تھی کہ اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے قرار دیا. حالانکہ پھر یہ بات جیسے جمال بندوخیل اور محمد علی مظہر نے کہا کہ 13 جنوری کا جب فیصلہ ہے کاغذات نامزدگی تو اس سے پہلے جمع کروائے جا چکے تھے دسمبر میں. وہ معاملہ تو بات کا تھا. تو وہ ظاہر ہے پروپیگنڈا تو وہ ان کا چل رہا ہے نا اس حوالے سے. آج کے سارے اور وہ انٹرا پارٹی نہ کرانے پر جسٹس محمد علی مظہر نے یہ کہا کہ 3 سال میں آپ نے کرانا تھا، 5 سال کا وقت الیکشن کمیشن نے دیا اور آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا. اس پہ عمل نہیں کیا سر. بیسیکلی آج ایک اور بھی اہم چیز ہوئی، بلکہ پرسوں ہفتے والے دن یا کہ جمعے والے دن ایک درخواست آئی تھی خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے. ہاں کہ ہمیں بھی فریق بنائیں. انہوں نے کہا ہمیں بھی فریق بنائیں، اور اس میں انہوں نے ایک الزام بھی تھوپ دیا کہ جو درخواست گزار ہیں، جو نظرثانی درخواست گزار ہیں، انہوں نے ہمیں فریق ہی نہیں بنایا. آج جب سماعت کنکلیوڈ ہو رہی تھی آج کی، تو اس پہ جو ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا ہیں انہوں نے کہا جی ہماری بھی فریق بننے کی درخواست ہے. اور انہوں نے کہا آپ کی کیسے آ گئی؟ انہوں نے کہا جی ہم بھی اس مقدمے میں فریق تھے لیکن درخواست گزاروں نے ہمیں فریق نہیں بنایا.
اور جبکہ ہم ڈائریکٹ اس میں براہ راست ملوث ہیں، وہ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بھی اور یہ بھی، تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے دیکھ لیں گے. تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اس میں نوٹسز محل کر دیے ہیں نا فریق بنا پہ، کوئی اعتراض تو نہیں ہے. فائل کرنے والے جتنے بھی پٹیشنرز ہیں ان کو نوٹس جاری کر دیے ہیں، اگر کوئی اعتراض ہوگا تو وہ دائر کریں گے. تو اس میں ایک چیز یہ ہے. اور دوسرا یہ فیصلہ صدیقی صاحب مختصر ہم یہ کہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ سروائیو کرتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ اس میں جو ہے وہ آئین اور قانون کی دونوں کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. سیدھی سی بات ہے. اور اس میں وہ جسٹس مسرت ہلالی نے نہیں کہا تھا، آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا آئین 3 دن دیتا ہے، یہ 15 دن کے ذریعے ہم کیسے فیصلہ تبدیل کر سکتے ہیں. اور اگر کسی سیاسی جماعت کے اگر ارکان نے اپنی وفاداری کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ وابستہ کر لی، تو ہم کیسے ان کو کسی کورٹ آرڈر کے ذریعے واپس ان کی وفاداریاں تبدیل کر سکتے ہیں. تو یہ انٹرفیرنس ناٹ اونلی ان ٹو دی کانسٹیٹیوشن ہے، بلکہ سیاست کو ریگولیٹ بھی کرنے کی ہے. سیاست کو ریگولیٹ، کل کو اگر یہ پریسیڈنٹ بن جائے تو کل کو سپریم کورٹ ایک آرڈر جاری کر دے گی کہ جب پی ایم ایل این کے یا پی ٹی اے کے آج جتنے تمام ارکان ہیں وہ پی ایم ایل این میں شامل سمجھے جائیں. بیسیکلی انہوں نے دیکھیں نا، شاہ جی صاحب کی یہ کرافٹ ہے نا فیصلہ. تو شاہ جی صاحب نے جو یہ روشنی لی ہے، ویسے شاہ جی نے ایک کام تو کیا ہے، تھوڑی احتیاط برتی کہ انہوں نے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ ہیں ان کو بھی پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا حکم نہیں دے دیا. ہاں یہ بھی بڑی بات ہے، صحیح بات ہے، ورنہ وہ تو کچھ بھی کر سکتے تھے. اور ساتھ ہی 187 کے تحت اور یہ بھی انہوں نے احتیاط برتی ہے کہ جیل میں پڑے ہوئے اڈیالوی کو جو ہے عمران خان کو، انہوں نے اس کو وزیر اعظم نہیں بنا دیا، ورنہ وہ تو الیکشن بھی کرا کے وزیر اعظم بھی بنا دیتے. جیسے اپنا وہ انہوں نے کیا تھا، من اللہ صاحب نے وہ اپنا 185 منیب اختر صاحب نے بھی کیا تھا نا، 184 کی درخواست لگا کے ساتھ سنے. جیسے جسٹس منیب اختر صاحب اور انہوں نے کیا تھا کہ وہ لاہور جو پنجاب اسمبلی کے الیکشن تھے، ووٹ شمار نہیں ہوگا، ووٹ شمار نہیں ہوگا، آئین کو ری رائٹ کیا اور سارا کچھ کیا. تو انہوں نے بھی بالکل وہی اٹیمپٹس کی. بہرحال تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ آپ کو بینچ جو ہے فیصل صدیقی کے اب تک کے دلائل سے کتنا مطمئن لگا آپ کو؟ سر وہ فیصل صدیقی کے جو دلائل ہیں اس سے تو چھوڑیں، وہ تو ججمنٹ سے ہی مطمئن نہیں ہے بینچ. سیدھی سی بات ہے نا، کہ میں یہی سر کہہ رہے ہیں کہ جو چیز آئین اور قانون کی کسوٹی پہ، دیکھیں یہ بینچ نے کیا کرنا ہے، ریویو میں بیٹھے ہوئے ہیں نا. اب انہوں نے اپنے سامنے آئین قانون یہ چیزیں رکھنی ہے، یہ فریم ورک ہوگا اور یہ ججمنٹ ہوگی. یہ جو ہے فیصل صدیقی کے، حامد خان کے، وہ سلمان اکرم راجہ کے، وٹ ایور جس کے جو بھی آرگیومنٹس ہوں گے وہ بھی ان کو کریں گے. لیکن وہ جب کسوٹی پہ رکھیں گے، اس کسوٹی میں اگر وہ چیز فٹ ہی نہیں آئے گی تو وہ کیسے اس کو وہ کر سکتے ہیں، سروائیو کر سکتا ہے وہ چیز. تو صاف ظاہر ہے کہ وہ فیصل صدیقی تو بالکل مطمئن نہیں کر سکے، لیکن فیصلہ مجھے سروائیو کرتا نظر نہیں آتا، کیونکہ میری جو ناقص عقل ہے اس کے مطابق جو ہے وہ یہ کوئی ایک بھی قانونی شک جو ہے ٹھیک ہو گیا. جو جورسپروڈنس بھی ہے سپریم کورٹ کا 62(1)(f) کے اندر، 63(a) کے اندر اور دیگر فیصلوں کے اندر، کہ جناب فیصلہ سے آئین کو ری رائٹ، آئین کو فیصلوں سے بدلنے والے فیصلے بدل جایا کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے اور نا، یہ ہسٹری ہماری اور یہ ہے، اور یہی جورسپروڈنس ہے کہ آپ ریڈنگ انٹو دی کانسٹیٹیوشن کریں گے یا وہ کریں گے تو پھر آپ جو ہے چائے آ گئی جناب. اچھا تو جناب یہ تو ہو گئی. اب دیکھتے ہیں کہ فیصل صدیقی صاحب جو ہیں ان کو گاجر ملتی ہے یا ڈنڈا ملتا ہے یہاں سے سپریم کورٹ سے. کیونکہ گاجر اور ڈنڈے کی بات کی ہے نا، کیرٹ اینڈ اسٹک، مطلب کیرٹ ملتی ہے یا ڈنڈا. یا اسٹک. ہاں پسندیدہ انہوں نے کہا کہ اسٹک ہے ان کی، کیونکہ وہ بیگم کی اسٹک ہے. ہاں تو آج کا تھمبنیل بھی یہی ہونا چاہیے، سنی اتحاد کے وکیل کو گاجر نہیں ڈنڈا پسند ہے. یار اتنی ججز کی چاپلوسی میں بھی چلے جاتے نا، مطلب جمال مندوخیل صاحب جو ہیں پتہ نہیں کتنی مرتبہ کہہ چکے آپ تعریف جی کوئی آپ سے سیکھے کرنا کوئی تعریف. تو ججز سینیارٹی کے کیس میں کیا ہوا، اب اختتام تک بیرسٹر صلاح الدین کے دلائل ریبٹل میں تھے وہ، لیکن انہوں نے پھر ایک مرتبہ ری آرگو کیا کیس، اور وہ مکمل کر لیے ہیں انہوں نے ہاں بیرسٹر صلاح الدین صاحب نے. اور ایک تو آج پھر انہوں نے یہی دلیل، اور یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پہلے بھی باتوں میں لگا کے آپ کو چائے پی رہے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ پہلے بھی ڈسکس جو ہے وہ فرسٹ فیز میں بھی ہوئی تھی
کہ صدر جو ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں انہوں نے مائنڈ اپلائی نہیں کیا ان ججز کے ٹرانسفر کے عمل میں، تو اس کے لیے انہوں نے دلیل دی سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس کیس کی، اور انہوں نے یہ مطلب جسٹس لے کیا باقر نجفی جو مقبول باقر صاحب ہیں، جسٹس مقبول باقر، ان کا اور باقی ججز کا فیصلہ سب کو نام لے کر، اور یہ کہا کہ 10 ججوں کا یہ فیصلہ تھا کہ صدر کو اپنا جو مائنڈ ہے آزادانہ وہ اپلائی کرنا چاہیے۔ تو اس پہ پھر جسٹس محمد علی مظہر نے سوال پوچھا، انہوں نے یہ کہا کہ آپ آرٹیکل 209 کو آرٹیکل 200 کے ساتھ جو ہے وہ اکٹھا نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ آرٹیکل 209 جو ہے وہ الگ ہے، وہ ججز کے خلاف شکایات آتی ہیں، اس کا 2 پروسیس ہیں، ایک ریفرنس آتا ہے، ایک کمپلینٹ آتی ہے، اور آرٹیکل 200 میں جو ہے وہ جج ٹرانسفر ہوتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے پھر اپنی اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہا، انہوں نے کہا میں مثال بیان کرتا ہوں مظاہر نقوی صاحب کی، انہوں نے کہا فرض کریں ان کے خلاف کمپلینٹ آئی، کونسل نے پروسیڈ کیا، 5 ممبران کونسل نے یہ کہا جی کہ یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ ان کو ریموو کیا جائے، تو کیا اس ریموول کی ریکمنڈیشن کے اوپر بھی پریزیڈنٹ اپنا آزادانہ مائنڈ اپلائی کرے گا؟ ہاں وہ اس کو جو ہے میرے میں جو جب میں پہنچا تو جو مجھے ان کی اس آرگومنٹ کی سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو وزیر اعظم کی ایڈوائس کا پابند ہوتا ہے صدر، تو لیکن جو وزیر اعظم ہیں وہ سولی اپنا فیصلہ نہیں لے سکتے، اور کوئی بھی کرنے سے پہلے ان کو کابینہ کی منظوری لینا ضروری تھی، اور اس میں وہ مصطفیٰ امپیکٹس کیس کی حوالہ دے کے یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس پہ پھر یہ بات ہو رہی تھی کہ ایسی بھی بات نہیں ہے کہ پرائم منسٹر ہر فیصلے کے لیے پابند ہے، کئی ایسے اختیارات ہیں جو پرائم منسٹر انڈیپینڈنٹلی اپنے طور پر استعمال کر سکتا ہے، اس کی مثال اور بھی اس میں پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر تو اوپینین تو پریزیڈنٹ کو جاتی ہے، تو کیا اس صورت میں بھی پرائم منسٹر کو ایڈوائس کرنا پڑے گا اس کو؟ اور پھر جب انہوں نے یہ مثال دی تو اس پہ جسٹس محمد علی مظہر نے ایک سوال اور بھی پوچھا، انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو 4 مراحل میں جوڈیشل سائڈ کے اوپر جو مشاورت ہوئی ہے اس پہ کوئی بھی بات نہیں کر رہا، مطلب کہ جج نے رضامندی کا اظہار کیا، اب جیسے مطلب نام لے کے ہم کہہ دیتے ہیں نا، جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کا ٹرانسفر ہونا تھا، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے ایگری کیا، پھر وہ جس ہائی کورٹ میں تھے اس کی چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ سے پوچھا گیا، انہوں نے ایگری کیا، پھر انہوں نے آنا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، عامر فاروق صاحب سے پوچھا گیا، انہوں نے ایگری کیا، پھر اس کے بعد یہ معاملہ چیف جسٹس پاکستان کو جانا تھا، انہوں نے کہا کہ جو جوڈیشل سائڈ کے اوپر جو 4 مراحل طے کیے گئے ہیں اس کے اوپر آپ نہیں آ رہے، اس پہ کوئی بھی نہیں آ رہا۔ اس پہ میں نے جو ہے نا سوال پوچھ لیا، میں اپنے بیرسٹر صلاح الدین آتا وہ دوست ہیں فرینک ہیں، تو میں نے ان کو چلتے چلتے پوچھا، میں نے کہا جناب یہ اس سائڈ پہ آپ کیوں نہیں آ رہے؟ کہتے ہیں کہ اس سائڈ پہ ہمارا کیس ہی کوئی نہیں ہے، اسی لیے تو ہم صدر کے اختیار کے اوپر الائی کر رہے ہیں کہ اس میں سے کیڑے نکال رہے ہیں، تو یہ ان کا تھا۔ لیکن وہ اچھا، تو میں نے پوچھا کہ آج آپ نے آرگومنٹ دیے ہیں، کیا توقع ہے آپ کو آرگومنٹس دینے کے بعد؟ وکیل کو کچھ نہ کچھ تو اندر کھڑکتی ہوتی ہے نا، تو ہنسنے لگے نا زور زور سے، تو کہنے لگے فیصلہ کچھ بھی ہو لیکن یہ ہے کہ آئینی بینچ نے سنا بالکل ٹھیک طرح سے ہے، مطلب پورا سنا ہے، اور کراچی کے وکیلوں کو تو بڑا زیادہ غور سے سنتے ہیں۔ اچھا، دوسری جہاں پہ یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے مائنڈ اپلائی کرنے کے حوالے سے جب دلیل دی جا رہی تھی، تو میں اس کے بعد طیب کی باری آئے گی، وہ ایک بات ہے، پھر وہ اسی سے ریلیٹ کر رہی ہے نا، اسی آرگیومنٹ سے ہی، تو انہوں نے مثال دی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کی، انہوں نے کہا ہے کہ جو بیرسٹر صلاح الدین صاحب انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اس میں کیبنٹ نہیں ہے، اس میں پرائم منسٹر نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ پھر جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے پھر ایک سوال پوچھ لیا، انہوں نے کہا آپ کہیں آرمی چیف ایکسٹینشن کیس کی بات تو نہیں کر رہے؟ تو صلاح الدین صاحب نے کہا جی وہ ایکسٹینشن والی نہیں، میں وہ بات نہیں کر رہا، تو پھر پرائم منسٹر کے اختیار کی بات کریں گے جہاں پہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا اختیار استعمال کر سکتا ہے، آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے لیے ہو گیا، یا پھر جسٹس محمد علی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین کے لیے، تو ڈیفرینشیٹ کر رہے تھے۔ تو پھر جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے اپنی بات آگے بڑھائی اور کہا اچھا میں سمجھا شاید آپ اس فیصلے کی بات کر رہے ہیں جس میں ایکسٹینڈ کیا گیا 6 مہینے کے لیے، اور پارلیمنٹ کو کہا گیا کہ آپ قانون بنائیں، قانون سازی کریں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ کہ وہ اختیار
सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल करते हुए जो उनके पास था ही नहीं। जनरल बाजवा को 6 माह की एक्सटेंशन दी, यानी एग्जेक्टिव पावर इस्तेमाल करते हुए 6 माह की, और फिर साथ ही पार्लियामेंट को भी कहा कि जनाब कानून साजी कर लें। जी सर, इस केस में एक और नई पेशरफ्त हुई है, और वो पेशरफ्त ये है कि अमजद परवेज़ आ गए। जी एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से जो है वो एक दरख्वास्त दायर की गई है, और अमजद परवेज़ मलिक का जो है एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब नए आए हैं ना। बिल्कुल, उन्होंने दरख्वास्त दायर की है, और इस पे जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने कहा कि सुना है कि कोई नई दरख्वास्त आई है, तो इस पे फिर अमजद परवेज़ साहब उठे, उन्होंने कहा जी जी हमने पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो दरख्वास्त दायर की है, और उसमें उन्होंने कहा है कि 1947 से लेकर 1976 तक का जो जजेस ट्रांसफ़र का रिकॉर्ड है वो सारा हमने उसमें दायर किया है। तो उन्होंने कहा कि आपने दरख्वास्त कैसे, उन्होंने कहा जी हमें आर्टिकल 27A का नोटिस जारी हुआ था। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। उन्होंने कहा तो आपको तो पहले इस पे करने चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आप इस पे फिर आर्ग्यूमेंट करना। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा है। तो यूँ इसमें एक अहम चीज़ जो शायद मिसिंग थी, तो वो ये सिर्फ 73 तक का उन्होंने रिकॉर्ड पेश किया, 73 के बाद का नहीं किया। 1976 तक का, 1976 1947 से, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के 73 बाद के भी कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद। 1976 तक का है। बाद में भी शायद वो कुछ किया हो, क्योंकि आपने हमें बताया बहुत सारी चेंजिंग हुई हैं, और इवन के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जजेस जो है वो जब नई बनी थी, तबादले हुए, तो इससे एक चीज़ तय होगी कि ये जो कन्फ्यूजन फैला रहे हैं कि जी देखें जज जो है वो तबादला तो हो सकता है लेकिन सीनियरिटी कैरी नहीं कर सकता। बेसिकली कन्फ्यूजन तो यही है जो ये फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें जो माजी की पाकिस्तान में इमरान रिवायात खान है, के वकील हैं वो कहते हैं कि जो नोटिफिकेशन है वही आइनी तौर के ऊपर डिफेक्टिव है। अपने अदीस अशरफ साहब का मौक़िफ़ तो ये है। असर उनके नज़दीक तो बहुत सारी चीज़ें बस अब क्या कहें, मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, नहीं उनका एक पॉइंट ऑफ बड़ा व्यू सॉलिड है, पॉइंट है। लेकिन सॉरी टू से फिर कहना हकीकत है, उन्होंने तो अपने ही वो जो जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5, उनको कहीं का नहीं छोड़ा। सॉरी टू से, अगर वही दरख्वास्त पढ़ें जो उस दिन सुप्रीम कोर्ट में हाँ कि जी मेरे हक में फैसला देने वाले जजों को निशाना बनाया मुझे गया। बताएं उन 5 जजेस को जो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं जिन्होंने ये अब दरख्वास्त तो दायर उनको की, मेरा ख्याल है कि पीटीआई का कोई केस सुनना ही नहीं चाहिए वैसे। सुनना भी चाहिए, और अब तो मिलेगा भी नहीं ना। इमरान खान। उन्होंने अपना माइंड और वो चीज़ें, तो खान साहब ने तो उन बेचारों और को जब खराब अगर कर कोई दिया। लग भी गया तो यही उनकी दरख्वास्त उठा के निकाल के तो सामने रख दी जाएगी। ये देखें जनाब, और उसमें भी एडवोकेट जनरल केपी के आए हुए हैं पर तो ये है। तो इससे मतलब मेन चीज़ ये है कि साबित, क्योंकि इनके पास ये दलीलें हैं कि जी इंडिया में, चूँकि इंडिया में तबादले होते हैं, तो इंडिया में तबादले जो हैं उसमें सीनियरिटी चूँकि कैरी करती है, वो इस वजह से कैरी करती है, वहाँ पे एक ही लिस्ट बनती है और ये होता है और वो होता है, फलां होता है, फलां होता है। लेकिन यहाँ पे जो तो ये पाकिस्तान केस की जो अगली समात के ऊपर, यानी कल या परसों, मेरा ख्याल कल या परसों इस हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगा, लगता है आपको? मुझे यही लग रहा है, मुझे तो लग रहा है दोनों शायद केसेस जो है ना वो इसी क्योंकि हफ्ते फिर 19 जून को नहीं, लेकिन 19 जून के जुडिशल कमीशन के इजलास में तो और है आईनी बेंच वो नहीं बेंच है, वो अभी तक तौसील हाई कोर्ट के जजेस के वो तो मुस्तकिल नहीं वो है। हमारे एक जरिए से बात हुई तो उनका हो जाएगी, कोई मसला ही नहीं है। अब वो भी हो जाएगी, और आपके ज़रिए ने तो कहा है 27वीं तरमीम भी हो जाएगी। खबरें आप फिर भी छुपाते हैं, आप पता नहीं कब देंगे। सुने आप, ये मखसूस नशिस्तों का मुकदमा एक क्वेश्चन रह गया है क्या? जजिस ट्रांसफ़र वाला। एक मौके पे बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो इंतज़ामी कमेटी के में जो तब्दीली हाँ, वो हुई जो है, अटर्नी जनरल ने एतराज़ किया हाँ, उसके तो ऊपर, उस पर अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब ने एतराज़ किया। वो हुआ ये कि बैरिस्टर सलाउद्दीन उन्होंने साहब कहा ये ने रूल चैलेंज ही नहीं हुए, जी ये कुछ भी नहीं है। बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब ने कहा जी कि जस्टिस शकील साहब ने ये सवाल पूछा था, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इस्लामाबाद एक्ट जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जी एक्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट, जिसमें ये कहा गया था जी Rules कि एक सीनियर प्यूनी जज पहले ये था, और मतलब 3 टॉप पहले 3 जजेस पहले होते थे एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी का। एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के, लेकिन फिर बाद में तब्दीली ये हुई कि पहले सीनियर प्यूनी और प्लस 2 कोई से भी वो जज मतलब जिस दिन जैसे सरफराज टोकर साहब और दीगर जज साहबान का तबादला हुआ उसके 2 दिन के बाद 2 ही दिन के बाद ही उन्होंने इसके अंदर रूल्स में तरमीम तब्दील कर दी। की और फिर इनको ऐड कर लिया गया। तो तो जब मतलब वो वो ये बात victimization कर का रहे था। थे जी, तो फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ना ही ये रूल्स यहाँ पे चैलेंज हैं और ना ही वो मामला जो इंतज़ामी साइड के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अंदरूनी मामला है उसको डिस्कस किया जा सकता है। तो इसको सेकंड किया जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने, और ये कहा कि ये बात दुरुस्त है कि ये मामला हमारे सामने इस वक्त चैलेंज भी नहीं है। नहीं, लेकिन बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि जनाब जैसे शकील ने असल में ये सवाल जी, पूछा था तो अटॉर्नी मैंने जनरल से, इसलिए और मैं फिर ये जवाब इसलिए दे मैं रहा इसके जवाब दे रहा था, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने इस पर कुछ जोर नहीं दिया। तो चैलेंज ही अपना
مخصوص نشستوں کا کیس کیا آئین بدلنے والا فیصلہ بدلے گا؟ اور دوسرا، سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی کو گاجر اور ڈنڈے میں کیا پسند؟ شرائط دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔